میرے محترم بھائیو، ہم اپنی اولاد کی فکر میں نے کرنی ہے، میری اولاد کی فکر زید عمر بکر نے یا میرے پڑوسیوں نے نہیں کرنی، میں نے کرنی ہے۔ میں نے بچے کو سکھانا ہے، میں نے بچے کی تربیت کرنی ہے، اس کو ایک ایک چیز سکھانی ہے، ہمیں آداب سکھانے ہیں، ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانی ہے۔ میرا بیٹا سنت پر چلنے والا بن جائے، آج اس کی تربیت ہو جائے، کل کو یہ جہاں کہیں بھی چلا جائے اس کو پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ دل میں سنت نبوی کی اہمیت آ چکی ہو رہی ہے۔ ہمارے دل میں سنت نبوی کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ آپ اکثر لوگ باتیں پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں نا، اکثر وہ کیا کہتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیں کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، اور جب بتائیں یہ سنت ہے، اچھا چلو سنت ہے، ٹھیک ہے، اچھا چلو سنت ہے، ٹھیک ہے، کیوں کہ اس نے فرض اور واجب کو تو سمجھا ہے، سنت کو اس نے عمل ہی نہیں سمجھا۔ ہم میں سے کتنے ہیں، میں اپنی ایک بات بھی کرتا ہوں، ہم میں کتنے جو سنت کا اہتمام کرتے ہوں، سنت کا اہتمام کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے چیز لے رہے ہیں، پکڑا رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ہر اچھے کام میں دائیں ہاتھ کا استعمال فرمایا کرتے ہیں، ہر اچھے کام میں آپ علیہ السلام اچھے دائیں ہاتھ سے آپ کھایا کر لیتے، ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سنت، میں نے پہلے بھی عرض کیا، سنت ہے آپ علیہ السلام کی، ایک ایک سنت کو ہم ہر ہفتے میں ایک سنت کو اپنا لیں۔ میں نے خود بھی اپنانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی اس پہ لانا ہے۔ میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری ذمہ داری ہے۔ آپ علیہ السلام کے حدیث مبارکہ میں نے جو پڑھی ہے آپ کے سامنے، آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص وہ نگہبان ہے، نگران ہے اپنی رعایا پر۔ اور آپ نے فرمایا والامام راع، جو امام ہے، اگر کسی علاقے کا کوئی بڑا سردار ہے، وہ اپنے علاقے والوں کا وہ سردار ہے، اسے پوچھ گچھ ہوگی۔ مسئول، راع و مسئول، مسئول کا معنی کیا ہے؟ جس سے پوچھا جائے گا کل قیامت والے دن۔ والمرأة رعیۃ والمرأة راعیۃ فی حق زوجها، اور عورت اپنے خامد کے حق میں راعیہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا اگر خامد کے جانے کے بعد تو نے خامد کے حق میں کوئی کمی تو نہیں کی۔ اور آدمی سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاں بتا تجھے میں نے اولاد کی نعمت عطا کی، کیا تربیت کی ان کی۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، آخری بات کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اور نہیں، کم از کم روزانہ کے 15 منٹ نکال لیں، بس 15 منٹ روزانہ کے نکال لیں۔ کوئی اگر بھائی ہے تو اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے لے، چھوٹی بہنوں کو لے لے، کوئی باپ ہے تو اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو لے لے، اپنی بیوی کو لے لے۔ روزانہ کوئی ایک حدیث سنا دو، کوئی ایک سنت سنا دو۔ میں نے کہا آپ کو بتایا کہ کتاب ملتی ہے علیکم بسنتی، چھوٹی سی کتاب ہے، اور میں سے ہر شخص اس کو خرید سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں جو میرے بس سے پہلے میں نہیں خرید سکتا، ہر کوئی خرید سکتا ہے۔ علیکم بسنتی، اس میں صرف آپ علیہ السلام کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں۔ روزانہ اس میں سے 4 سنتیں اگر پڑھ لی جائیں، بچوں کو اکٹھا کر لیا، بیٹی کو بٹھا لیا، بیٹوں کو بٹھا لیا، ہاں، اور بیوی کو بٹھا دیا، اور اس کو روزانہ ان کو صرف 3 سے 4 سنتیں پڑھ کر سنا دی، اور ان سے یہ تحیہ کر لیا، نیت کروا لی، بیٹا ان پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ کوئی اور کتاب، دینی کتاب کسی سے مشورہ کر کے دینی کتاب گھر پر رکھ لیں، 10 سے 15 منٹ بیٹوں کو سنا دی، بیٹیوں کو سنا دی۔ اور ایک اسکول میں سروے ہوا نا، جیسے پوچھتے نا ٹیچر پوچھتے بچوں سے بیٹا کیا بنو گے، پوچھتے ہیں سوال ہوتا ہے نا، مانا تو حکمت تکون، بتا کیا بننا چاہتے ہو؟ تو کسی نے کہا جی میں انجینئر بنوں گا، کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں یہ بنوں گا۔ ایک بچے سے پوچھا عجیب سوال، انہوں نے اس بچے کے پیرنٹس کو بلایا، والدین کو، ذرا آؤ ہماری بات سنو، اور کیا تم کرتے ہو؟ تمہارے بچے نے عجیب جواب دیا۔ ہاں جی کیا جواب دیا؟ کہ ہم نے پوچھا ساروں سے کہ کیا بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ تو آپ کے بچے نے کھڑے ہو کر کہا جی میں بڑے ہو کر صحابی بننا چاہتا ہوں۔ صحابی کیسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ کیوں صحابی بننے کا شوق کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ گھر میں والدین روزانہ اس کو صحابہ کے واقعات سنا رہے ہیں۔
صحابہ کے واقعات روزانہ سنائے جا رہے، دیکھو صحابہ ایسے تھے، صحابہ ایسے، صحابہ کی اولاد ایسی تھی. وہ اتنی محبت دل میں پیدا ہو گئی کہ بچہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے صحابی بنا، اس کے علاوہ اور کوئی مجھے قبول نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، ہم بھی روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچوں کو 10 سے 15 منٹ، چلو زیادہ نہیں. ہمارا حال کیا ہوتا ہے، گھر میں جاتے ہی موبائل شروع. آج موبائل کی عالم ہے، موبائل کو ایک طرف رکھتے ہیں، بالکل موبائل کو بند کر کے ہم بچوں کو 15 منٹ دیں. بیٹا تمہاری تربیت میری ذمہ ہے، بیگم تمہاری تربیت میری ذمہ ہے، آ جاؤ بیٹھ جاؤ. حاکم بن کے نہیں، ان کا اپنا بن کر، ان کا خیر خواہ بن کر، اور پھر ان کو بتائیں. قرآن میں آتا ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں نذیر کا لفظ آتا ہے. نذیر، نذیر کیسے کہتے ہیں؟ اس کا عمومی طور پر معنی کیا جاتا ہے ڈرانے والا، حالانکہ ڈرانے والا معنی نہیں اس کا صحیح ہے. اس کا معنی ہے شفقت کے ساتھ ڈرانے والا. ڈرانے والا کیا ہے؟ ڈاکو بھی ڈراتا ہے نہیں ڈراتا ہے؟ قاتل بھی ڈراتا ہے نہیں ڈراتا ہے؟ ڈراتا ہے. ہاں جی نکال دو جو کچھ ورنہ مار دوں گا، آدمی ڈر جاتے ہیں. لیکن ماں بھی ڈراتی ہے بچے کو، بیٹا یہ سانپ ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ، بیٹا یہ انگارا ہے، بچ جاؤ بچ جاؤ. یہ بھی ڈرا رہی ہے، ماں بھی ڈرا رہی ہے بچے کو، لیکن یہ ڈرانا شفقت والا ہے. تو اپنی اولاد کی اور بیوی بچوں کی تربیت کرنی شفقت کے ساتھ. تو آج سے ہی نیت اگر کرے، روزانہ میں نے 15 منٹ اپنے بچوں کے لیے فارغ کرتے ہیں سارے اس کی نیت بھائی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق